میں گل پتہ نہیں کی کرنا چاہتا سا، پھر صحابہ کی بات آئی تو میں اسے ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا، ادھورا میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ عظمت صحابہ کا جو موضوع ہے اس سے بھی انکار کوئی بڑا اچھا موضوع۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عظمت مصطفیٰ کا موضوع اچھا نہیں ہے یا عظمت صحابہ کا موضوع خوبصورت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام موضوعات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت موضوع اگر کوئی ہے تو وہ توحید و سنت کا موضوع، جو دارالعلوم تعلیم القرآن کی کانفرنس کا موضوع اور دارالعلوم تعلیم القرآن کے سٹیج کا موضوع۔ خدا دی قسم ہے یار، شیخ القرآن کو تو انتقال کیے 30 سال ہو رحمت، میں اب ہاتھ کھڑے کرواؤں تو آپ کو محسوس ہوگا بھئی کتنے لوگوں جن جن لوگوں نے شیخ القرآن کو سنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ؟ اکثریت تو وہ ہے جنہوں نے سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں جنہوں نے۔ ہم نے سنا، یہاں جمعوں پہ سنا۔ میں جب دوسرے سال پڑھنے کے لیے آیا تو میں دارالعلوم تعلیم القرآن میں رہا کرتا تھا، یہیں پہلے سال میں پڑھنے کے لیے آیا تو میں پرانے قلعے رہا کرتا تھا، حضرت شیخ نے مجھے وہاں رکھا ہوا تھا اور میرا کھانا بھی گھر سے آتا تھا۔ دوسرے سال انہوں نے بڑا زور لگایا، لیکن وہ جو طالب علموں والی عادات ہوتی ہیں بندے میں، بھئی تھوڑی جی آزادی ہوئے، اتنے تو بندہ پھنس جاتا، تو ہم یہاں رہ گئے۔ تو میں ایک دن صبح یہاں دودھ لینے کے لیے باہر نکلا نیچے مارکیٹ میں، تو بارش آ رہی تھی اور پرانے قلعے سے سپیکر سے حضرت شیخ القرآن کے درس دینے کی آواز آ رہی۔ میں نے کہا بھی درس تو حضرت قاضی احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ حضرت قاضی احسان الحق صاحب جب درس دیتے تھے اور میں پرانے قلعے رہا کرتا تھا تو درس میں کبھی ایک بابا، کبھی 2 بابے، کبھی 3 بندے، حضرت قاضی صاحب لگے ہوئے ہیں درس دینے۔ اوپر سے ایک بالکونی سی تھی، میں اس میں سے دیکھتا تھا نیچے کہ قاضی صاحب درس دے رہے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہے۔ تو میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب سنتا تو ہے کوئی نہیں، کبھی ایک بابا ہے کبھی 2 ہیں اور آپ درس مستقل دیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں ابا جی نہیں چھڑ دے، وہ کہنے بھاویں ایک بندہ بھی نہ ہوئے درس ضرور دے۔ کیا بات! پھر جب کبھی خود ہوتے تھے نا پرانے قلعے تو درس دے رہے ہیں، میں بھی چلا گیا، تو میں اندر گیا تو 6-7 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا گواہ ہے شیخ القرآن اسی طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان۔ بھٹو صاحب کی حکومت تھی، وہ بڑی شیخ القرآن کی محبوب حکومت، تے سورت یوسف شیخ القرآن صاحب اس پرانے قلعے بیان کر رہے سن، تے 7 بندیاں دے سامنے بھٹو نو رگڑا لائے۔ میں کہتا ہوں کہ ماضی قریب میں جن جن لوگوں نے حضرت شیخ القرآن کو سنا یا ان کے دورہ تفسیر کی کیسٹیں سنی، وہ یقیناً میری تائید کریں گے۔ اگر کسی عالم نے اللہ کی توحید کو پیغمبری رنگ میں بیان کیا ہے تو وہ غلام اللہ خان نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کوئی نہیں۔ تمہید کوئی اسی تے شروع کر دیا نا، عظمت رسول تو شروع کیتا، پھر لوگوں نے ولا ولا کے اخیر تے آ کے کوئی ضرب لا الہ، اور وہ سبحان اللہ، کوئی اگرچہ مگرچہ نہیں، بس شروع ہو گئے۔ کوئی صفا پہ میرا نبی کھڑا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ ہم حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے گجرانوالہ میں حدیث پڑھ رہے تھے تو یہ حدیث آ گئی، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں غلام اللہ خان دا آواز آ گیا جی آکے، تو وہ اتنا مشہور ہو گیا۔ پھر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگی،
پھر الہ کا مفہوم بیان ہوا. پھر میرے شیخ نے کہا بتیاں بند کر کے ذکر کی محفلیں سجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو. آ جاؤ بھائی ہفتے کے بعد ذکر کرنا ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے. آ کے دروازے بند کرو. دروازے بند ہو گئے. بتیاں بھی بند کرو. بتیاں بند ہو گئی. اکھیں بند کرو. اکھیں بند ہو گئی. کپڑے پا لو ہوتے. کپڑے پہ گئے. لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ کی ضرب دل پہ لگ رہی ہے. لا الہ یعنی لا اس طرح کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ. یہ بیان کر کے حضرت شیخ ایک جملہ کہا کرتے تھے. پنڈی کے لوگوں کو پسند آئے تو حضرت شیخ کی یاد تازہ ہو جائے گی. شیخ القرآن کہتے تھے اس قوم سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہ لگوا, ان کو الہ کا معنی بتا. ان کو الہ کا معنی بتا. ان کو بتا الہ کسے کہتے ہیں, معبود کون ہوتا ہے, عبادت کی تعریف کیا ہے. تو ضربے لگاتا ہے, پھر لوگ تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, پھر لوگ ہاتھ چوم دینا. حضرت صاحب ذرا ہاتھ تھگے کرو نا. حضرت صاحب شیخ القرآن کہتے تھے چمو چٹو پارٹی. چمو چٹو پارٹی. ہاتھ چوم رہے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میرے گھٹنے نو ہاتھ کیوں نہیں لاندے, میں انہوں دا پیو ماریا. میں باہر نکلتا ہوں میرے ہاتھ کیوں نہیں چومتے, میرے گھٹنوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے. تیرے ہاتھ بھی چومتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں. حضرت جی حضرت جی حضرت جی بھی کہتے ہیں. اب میں کہتا ہوں میرے ہاتھ کیوں نہیں چومتے, میرے گھٹنوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے. میں تو جب گھر سے باہر نکلتا ہوں, کار میں بیٹھتا ہوں, اپنے روڈ سے گزرتا ہوں, سامنے کوئی من چلے جو مجھے پہچانتے ہیں, وہ آ رہے ہوتے ہیں, دیکھ کے کہتے ہیں کیوں ہمیں دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اس لیے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم قرآن بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے. تے دس دیویاں ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے. انشاءاللہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ کے اٹھتا اور تقریر سنی ہے جی تے سمجھتے کخ بھی نہیں آئی. سمجھ بڑی آندی. تو سب سے بہترین موضوع وہ کون سا ہے. حضرت شیخ القرآن سرگودا گئے. سرگودا کے ساتھ شاہ پور ہماری تحصیل ہے, اس میں ایک پنڈ ہے گجرا والا. ایک تو ہے نا گوجرا والا ضلع, یہ پنڈ ہے گجرا والا. یہاں ایک نمبردار تھا, وہ قتل کے کسی کیس میں جیل گیا. جیل میں اسے کوئی موحد عالم ملا, اس نے اسے مسئلہ توحید سمجھایا. اس نمبردار کو توحید سمجھا. وہ جب رہا ہوا نا تو اس نے حضرت شیخ القرآن کی تاریخ لینی. شیخ بھی پہنچ گئے. علاقہ تھا بالکل نیا, اور وہاں ایک بڑی مشہور گدی بھی ہے, بڑی گدی ہے, ان کے بڑے مرید. وہ بیچارہ حضرت شیخ القرآن کو بلا تو بیٹھا, بعد میں اسے خیال آیا اب یہ تے پونا چنگا رولا. تو سرگودا سے میں بھی ساتھ گیا. میں بھی ساتھ. مجھے یاد ہے حضرت شیخ جس جگہ پہ جا کے بیٹھے نا تو وہ نمبردار آیا. اس کہ حضرت آج تے ذرا سیرت بیان کر دو نا, تے پھر میں تو بلاواں گا تے ڈٹ کے توحید سنانی ہے. تے سارے دوے طبقے دے لوگ وچ آئے بیٹھے تے بڑا رولا پہ جائے گا. حضرت شیخ نے فرمایا تو مطمئن ہو, ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اب حضرت شیخ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں. اللہ اکبر. میں اب ساتھ ہوں. حضرت شیخ نے تقریر شروع کی. میں نے دل میں سوچا بھی کون سی آیت پڑھیں گے, تو حضرت شیخ نے خطبہ پڑھ کے آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. میں آ کے آیا بھائی آج
اسی بھی نال ہاں، اللہ خیر کرے گا۔ تو حضرت شیخ نے تقریر شروع کی۔ حضرت شیخ نے کہا جو مجھے بلانے والا ہے نا، اس نے مجھے کہا ہے کہ آج سیرت بیان کرو، پھر توحید بیان کروں گا۔ اگر یہ مجھے نہ کہتا نا تو پھر شاید میں توحید بیان نہ کرتا، لیکن اب میں توحید بیان کر کے جاؤں۔ یہ جو کہتا ہے دوبارہ بلاؤں گا، اس کو میری زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور اگر میں مر جاؤں اور اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھے میں گجرانوالا گیا تھا توحید سنائی تھی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ پھر 1.5 گھنٹہ میرے شیخ نے مسئلہ الہ بیان کیا، لیکن ان کے سامنے بولے کون؟ آج اس گجرانوالا میں ہماری جماعت کا مرکز، کوئی بندے ہیں ہماری جماعت۔ حضرت شیخ نے کبھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ کو ایک بات سناؤں، ملتان میں ایک شیعہ بڑا آدمی تھا، کوئی نواب تھا، اسے شوق اٹھا توحید کانفرنس کروانے کا۔ یہ ملتان میں ہمارے حاجی عبد الکریم صاحب ہیں، بیمار ہیں آج کل، وہ دعا کرو اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ حضرت شیخ کے ساتھیوں میں سے، انہوں نے مجھے سنایا۔ اس نے کہا میں نے ایک شیعہ عالم بلانا ہے، ایک بریلوی عالم بلانا ہے، ایک دیوبندی عالم بلانا ہے، ایک اہل حدیث بلانا ہے۔ تو مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا کہ دیوبندیوں میں سے کون ہو؟ انہوں نے کہا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ بریلویوں میں لاہور کا ایک عالم تھے، بڑا مشہور عالم ہے۔ فرق دیکھو، فرق۔ اس نے منی آرڈر کیا حضرت شیخ کو اس زمانے میں 100 روپیہ کرائے کے لیے، یہ بڑی پرانی بات ہے، اور باغ میں جلسہ تھا، 100 روپیہ۔ حضرت شیخ نے یہاں لکھ کے اس 100 روپے کو واپس کر دیا کہ میں اپنے کرائے پہ آؤں گا۔ جس دن حضرت شیخ کا منی آرڈر واپس گیا نا، تو لاہور کے مولوی کا مطالبہ آ گیا کہ من کرایہ بھیجو۔ اس سوچے آپ بڑا فرق ہے، ایک واپس بھیج رہا ہے، دوسرا۔ حضرت شیخ جب سٹیج پہ گئے نا تو وہ بریلوی عالم تقریر کر رہا تھا، اور وحدت الوجود تھے، اس نے وہ منطق چلائی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ کی باری ہے، اچھا وحدت الوجود ہے، اے توحید ہوندی جنی میں بیان کرن لگا، لا الہ۔ پھر الہ کا میں نہ کیا، معبود کون ہے، عبادت کس کی، پھر اس میں نظر، نیاز، سجدے، علم غیب، حاضر ناظر۔ کون روکے شیخ کو؟ ہن بولیے ملتان دی، پتہ نہیں تو سمجھ دو کہ نہیں سمجھ دے، اللہ کرے سمجھ جاؤ۔ جب سٹیج سے اترنے لگے نا تو اس شیعہ جو نواب تھا نا کروانے والا، اس سے کسی نے پوچھا سنا، اس آخیا میں تو سمجھ آئی کوئی سوکھی جئی گل ہے، میں تو ڈیمو دی ککھر نو ہاتھ لا بیٹھا، میں تو ڈیمو دی ککھر نو۔ حضرت شیخ مجمع کوئی ہو، سٹیج کوئی ہو، خدا کی قسم میرے شیخ نے کبھی مداحنت نہیں کی، نہیں کی۔ مسئلہ سنایا، 1 دونی دونی تے 2 دونی، اور تعلیم القرآن مرکز ہے، ختم نبوت کی تحریکوں کا، نظام مصطفیٰ کی۔ ہمارے مفتی صاحب اور قاری عتیق الرحمان صاحب یہاں تسلیم کر کے گئے ہیں، دونوں حضرات، کہ یہ مرکز تھا تحریکوں کا، تعلیم القرآن کیا ہے؟ مرکز ہے۔ لیکن افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، جن لوگوں نے ختم نبوت کی تحریک پر کتابیں لکھی، انہوں نے ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا ذکر کیا، اگر نہیں ذکر کیا تو دارالعلوم تعلیم القرآن کا ذکر نہیں کیا۔ اتنا تعصب، اتنا تعصب ہے تم میں، جو مرکز رہا ہے ختم نبوت کی تحریک کا، اور شیخ کا دسترخوان بھی وسیع تھا،
کوئی چندہ نہیں, کوئی کسی سے مال نہیں لینا, صرف رب کی رضا کے لیے. تو ہم نے ختم نبوت کی تحریک پر کتاب لکھی, سب کے تم نے تذکرے کیے, صرف تم نے غلام اللہ خان کا تذکرہ نہیں کیا, اس لیے کہ ان کا تعلق اشاعت توحید سے تھا. اس دارالعلوم تعلیم القرآن کا تم نے تذکرہ نہیں کیا, جس کی در و دیوار گواہیاں دے رہی ہیں اور ان سے آوازیں نکل رہی ہیں ختم نبوت زندہ باد. میں آپ کا زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا, بہت زیادہ ٹائم لیا. صبح پھر آپ نے اس درس میں آنا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات اس صبح کے درس میں جو حضرت تشریف لا رہے ہیں اس میں آپ شریک ہوں. وما علینا الا البلاغ.